بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان سبوق سید۔ ناظرین، ہم حضرت علامہ اقبال کی فکر، ان کی شاعری، ان کا فلسفہ حیات، اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلا پروگرام بھی آپ نے دیکھا کہ جس میں ہم نے علامہ اقبال نے دو اصطلاحات جن کا بہت زیادہ استعمال کیا، فطرت شناسی سے متعلق اور رومانویت سے متعلق، اس پر ہم نے بات کی۔ اقبال کی شاعری کے بارے میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اساتذہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ہمیں جو بنیادی بات ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ اقبال کی شاعری کے اندر ہمیں فلسفہ خودی دکھائی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ جو مرد مومن کا وہ فلسفہ پیش کرتے ہیں کہ ایک مرد مومن کیسا ہونا چاہیے، خودی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ اور پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ بیان کیا تھا کہ اقبال نے بعض اصطلاحات کے معنی اور مفاہیم بدل دیے، اور اس طریقے سے انہیں استعمال کیا کہ جو مروجہ جو سوچ اور فکر تھی کسی اصطلاح کے بارے میں، انہوں نے اس کو اس طریقے سے استعمال کیا، اس کا مفہوم بدل کے رکھ دیا، اور شاندار الفاظ طریقے سے بدلا کہ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ایک نیا رخ ہے، ایک نیا رنگ ہے اس چیز کے اندر۔ تو آج بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے وہی پینل موجود ہے، جناب پروفیسر ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب، ناردرن یونیورسٹی نوشہرہ میں یہ ڈین ہیں فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کی ایک کتاب فیض اقبال اس وقت بھی میرے سامنے موجود ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے اقبال کی شاعری کا وہ پہلو بہت زیادہ فوکس کیا ہے جو بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے، بہت زیادہ متعلق ہے آج کل کے نوجوانوں کے ساتھ اور ہمارے آج کل کے مسائل کے ساتھ بھی، اور ہماری جو فکری الجھنیں ہیں اور جو مسائل کی گتھیاں ہیں ان کو سلجھانے میں یہ جو کتاب ہے، اور اس میں اقبال جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر شیر علی صاحب، الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں یہ پڑھا رہے ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور یہ بھی دو کتابوں کے مصنف ہیں، اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے آج ایک بڑے زبردست مہمان ہیں جناب ناصر فرید صاحب، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں یہ ڈائریکٹر ہیں، اور ہم نے انہیں زحمت دی کہ وہ تشریف لائیں اور کلام اقبال جسے ہم نثر کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، جسے ہم نظم کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، اقبال کی جو اشارات ہیں، تراکیب ہیں، ان سے ہم آشنا ہو رہے ہیں، تو کم از کم ترنم کے ساتھ بھی ہمیں پڑھا جائے۔ اور اقبال کی شاعری کے اندر جو خودی کا فلسفہ ہے وہ اتنا اہم ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاعری میں جا بجا یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ناصر فرید صاحب بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے، تو یہ ذرا تھوڑا سا سنائیں اقبال نے جو خودی سے متعلق جو اشعار کہے ہیں۔ جی، یہ کلام ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا، وہ پیش کرتے ہیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، ماشاءاللہ، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، ماشاءاللہ، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی،
کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. واہ ماشاء اللہ بہت زبردست، بہت بہترین. ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب، بہت خوبصورت طریقے سے کلام اقبال پڑھا اور ہمارے موضوع سے بڑا متعلق ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو خودی کا تصور ہے، جو خودی کا فلسفہ ہے، اب دیکھیں جو اشعار ہم سن رہے تھے تو اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، یار آپ کن چھوٹے کاموں میں الجھے ہیں، آپ کو خدا نے کتنا بڑا پیدا کیا ہے، اور آپ کے انداز سے تو بوئے اسد اللہ ہی آنی چاہیے. آپ تو مطلب کہ کس شاندار طریقے سے انہوں نے ریلیٹ کیا آج کے نوجوان کو پوری ہسٹری کے ساتھ اور پوری تاریخ کے ساتھ. تو میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ یہ جو غلاموں پر کھلتا ہے، یہ جو مشکل کھلتی ہے غلاموں پر کہ وہ ایک شہنشاہ کا جو تصور ہے اس کو لے کر چلتا ہے، تو تھوڑا سا بیان کیجئے کہ اقبال اصل میں اس تصور خودی کے ساتھ، اس فلسفہ خودی کے ساتھ جو تقاضا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اصل میں اقبال نے قرآن پاک سے کیا ہے استفادہ کیا، بے شک، اور ان کا اکثر کلام آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن پاک کا عکس ہے. بالکل. تو جس طرح سے آپ دیکھیں کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو یہ ان کا کلام اس طرح سے. تو جو آپ فرما رہے ہیں یہ بھی قرآن پاک سے ہی اخذ کیا ہوا ہے. صحیح. اور انہوں نے بتایا ہے کہ خودی کیا ہے، خودی کے وہ مراحل بتائے باقاعدہ کہ خودی کے مراحل کیا ہیں. خودی کا مرحلہ پہلا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اطاعت کا لفظ ہے ان کے پاس. اطاعت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی. صحیح. اور پھر اس کے بعد ضبط ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بھی اسی سے لیا گیا کہ آدمی جو سب کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے لیکن وہ ضبط کرتا ہے. صحیح. وہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تیسرا درجہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ ہے نیابت الہی. جب ان دو سے گزرتا ہے تو نیابت الہی وہاں پر پہنچتا ہے وہ. صحیح. تو یہ ہے. تو انہوں نے جو اس کے لیے وہ پڑھی ہے اپنا حدیث بیان کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی مطلب ہے کہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا کوئی فرمان ہے کسی بزرگ کا، لیکن وہ بعد میں تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وہ حدیث قدسی ہے. صحیح. تو وہ حدیث قدسی میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا اپنی شناخت جو ہے، اپنی شناخت کے ذریعے آپ نے اس کی شناخت کرنی ہے اپنے خالق کی. واہ. اپنی شناخت کے ذریعے. صحیح. یہ خودی ہے وہ. اور اس کے علاوہ جو روایت ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف وہی ربہ، بات جس نے اپنے آپ کو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. صحیح. کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. صحیح. یہ ہے خودی کا ترجمہ اور خودی کی تشریح. کیا ہے وہ امیر خسرو کا تھا کہ بالا ترین درجہ عقل خود شناسی است. کہ عقل کا بلند ترین درجہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے. تو یہ اس طرف توجہ دلاتا ہے اقبال کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے زندگی کو ایک طرف رکھ کے اپنے آپ کو اس طرح سے پہچانو کہ جس طرح سے آپ کو خدا نے بنایا ہے اور جس مقصد کے لیے بنایا وہ سمجھ میں آ جائے. صحیح. یہ ہے. بہت خوبصورت آپ نے اس کی تشریح کی کہ اقبال اپنی شاعری کے ذریعے، اس فلسفے کے ذریعے انسان تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ آپ اپنے مقصد حیات کو پالیں. اور مقصد پانے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر وہ ضبط پیدا کریں. آپ یہ نہ ہو کہ خواہشات کی دنیا کے اسیر ہو جائیں. وہ جس میں کہنا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. تو وہ اصل میں کہنا تو یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ بجائے اس کے آسائشوں کے اور آسانیوں کے عادی ہو جائیں، اپنے آپ کو مشکلات کی جو دنیا ہے اس کے دریا ہیں ان کو عبور کر کے آپ آگے جائیں تاکہ آپ اس مقصد حیات اور فلسفہ حیات کو پالیں. اچھا ڈاکٹر شیر علی صاحب، یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو تصور خودی ہے، فلسفہ خودی ہے، یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم دنیا میں جب بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کتابی باتیں، ان کا حقیقت کی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. زمین کی حقیقتیں اور ہیں، خوابوں کی دنیا کوئی اور ہوتی ہے. اور اقبال نے بھی جو آپ کو بتایا ہے
تو وہ زمین کے 20 فٹ بلند تو کوئی دنیا قائم کی جا سکتی ہے، زمین کے اوپر ایسی دنیا قائم کرنا مشکل نہیں ہے. تو حقیقت پسند ہو کر جئیں، شاعروں کے خیال اور رومان کے اندر نہ جئیں. تو مجھے بتائیں کہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ تو ہمیں اس طرف لے کر جا رہی ہے، نوجوان کچھ اور سوچ رہا ہے، تو کیسے لنک کریں اس کو آپس میں، اسے کیسے سمجھائیں یہ بات؟ جی سبوق سید صاحب، مجھے آپ کے سوال سے مرزا محمود سرحدی ایک شاعر ہیں پشاور کے، جی جی، ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہم نے اقبال کا کہا مانا اور فاقوں کے ہاتھوں مرتے رہے، جھکنے والوں نے رفتیں دیکھی اور ہم خود ہی کو بلند کرتے رہے. لیکن ایسا ہے نہیں. حقیقت میں دیکھیے 2 سطحوں پہ آپ زندگی جی رہے ہوتے ہیں. ایک سطح تو وہ سطح ہے جو تمام جو یعنی حشرات الارض ہیں، حیوانات ہیں، اس سطح پہ آپ اگر سچ مچ اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آپ نے وہ روحانی منصب یعنی حاصل کرنا ہے، اس کی حصول کی جستجو اور جدوجہد ضرور کرنی ہے. اچھا، ایک جو اعتراض بھی کیا جا رہا ہوتا ہے علامہ اقبال پر کہ جو خودی کا جو تصور ہے یہ غالباً اقبال نے مغرب سے اور خصوصاً نام لیے جا رہے ہوتے ہیں نیٹشے سے یا گوئٹے سے یا ان سے لیا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. مثلا نیٹشے کا جو تصور ہے سپر مین کا، وہ تو سروائیول آف دا فٹسٹ پہ بلیو کرتا ہے. وہ تو یعنی اگر یعنی آپ نے کوئی بڑا منصب حاصل کرنا ہے، بے شک اپنے جتنے بھی آپ کے ہیں رفقائے کار ان کو آپ بے شک کرش کر دو، لیکن آپ یعنی وہ منصب حاصل کرنا، سروائیول آف دا فٹسٹ. اقبال کا بالکل یعنی پوائنٹ آف ویو بالکل مختلف ہے. وہ تو فرماتے ہیں کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ابھی جس طرح ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب فرما رہے تھے، دیکھیے اقبال نے یہ تصور قرآن سے لیا ہے. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو اقبال اب جس طرح یہ بار بار یعنی شعر ہوا، دیکھیے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ، یہ بہت بڑا جس طرح ڈائریکٹر صاحب نے یعنی کیا خوبصورت کلام اور کس خوبصورت لہن سے یعنی پیش فرمایا. یعنی دیکھیے جب حضور سرور کائنات جب اسلامی انقلاب برپا کرتے ہیں تو دیکھیے وہ جو غلام ہیں جو یعنی وہ ان پر پھر اسرار شہنشاہی کس طرح کھلتے ہیں. وہ اس وقت کے کیسر و کسرا جو سپر پاورز امپائرز ہیں وہاں اس وقت کی، جس طرح یعنی اگر آپ آج بات کی جائے تو امریکہ یا چائنا یا ایون رشیا، تو وہ جو غلام ہیں وہ ان بڑی امپائرز کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے. اور یہ یعنی اقبال کی شاعری جو ہے یہ یعنی کسی یوٹوپیا میں اس نے جنم نہیں لیا. یہ بالکل یعنی جو ابھی ہماری 1400 سالہ جو تاریخ ہے اسلامی تاریخ، اس کی عکاسی ہے، وہ بیان یعنی انہوں نے کیا ہے. اور اقبال فرماتے ہیں کہ دیکھیے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اگر اور یہ تصور کہاں سے آتا ہے سبوق سید صاحب؟ یہ تصور آتا ہے اگر آپ سچ مچ میں یعنی توحید کا نظریہ یعنی آپ کے اندر رچ بس جائے. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی رازق ہے، تو پھر دنیا کی کوئی قوت، کوئی طاقت آپ کو نہ تو پریشان کر سکتی ہے. قرآن کی جو آیت ہے کہ یعنی جو ولی اللہ ہیں، ولی اللہ کیا ہے؟ جو اس کو بلیور ہے نا، وہ پھر نہ تو ان کو حزن ہوگا، نہ یاس کی کیفیت ہوگی، نہ کوئی خوف کی کیفیت ہوگی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ یعنی اقبال کا پیغام. وہ اقبال بھی اصل میں اپنی شاعری کے ذریعے اور اپنی فکر کے ذریعے انسان کو اور آج کل کے نوجوان کو اس مقام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر وہ اللہ کے ساتھ تعلق اس طریقے سے قائم کرے کہ اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ رہو، اللہ کے علاوہ کسی کا غم نہ ہو. اور جب انسان اس معراج تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، دنیا کی کوئی طلب نہیں ہوتی، اس کی طلب اللہ کے ساتھ تعلق میں اللہ جو ہے اسے قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے. ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہمیں ایک اور مہمان ہمیں جوائن کریں گے. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی فکر کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں، ان کے فلسفہ حیات کے بارے میں.
اور وہ کہاں پر بیٹھ کر کس انداز سے اس پورے نظم کائنات کو اور نظام کائنات کو دیکھ رہے تھے، اس پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ اور اقبال کا فلسفی کے اندر خصوصاً جو خودی کا فلسفہ ہے اور فلسفہ مرد مومن ہے، اس پر ہماری بات چیت جاری ہے۔ وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے بڑی زبردست شخصیت ہیں جناب ڈاکٹر فہد انوار صاحب۔ یہ MBBS ڈاکٹر ہیں اور درس نظامی بھی انہوں نے کیا ہوا ہے، درس و تدریس سے متعلق ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فہد انوار صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم خودی کی بات کرتے ہیں اور ساتھ اس خودی کے نتیجے میں ایک شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے، ایک شخص ہمارے سامنے نکھر کے اور بن کے سنور کے سامنے آتا ہے اور وہ ہے مرد مومن۔ تو اقبال کے ہاں جو مرد مومن کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ اقبال کے ہاں مرد مومن کا تصور مختلف الفاظ کے اندر ان کی شاعری میں پھیلا ہوا ہے، اور کبھی وہ مرد مومن کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں، کبھی مرد مسلمان کہتے ہیں، کبھی اس کو مرد حق کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو مرد کلندر کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی شخصیت کی مختلف تعبیرات ہیں۔ صحیح۔ اب جہاں تک آپ نے یہ بات فرمائی کہ اقبال کے ہاں جس وہ مرد مومن کی بات کرتے ہیں تو اس کا تصور کیا ہے، تو اس کے لیے ہم اقبال کی جب شاعری کو دیکھتے ہیں تو مختلف جگہوں کے اوپر اقبال، چونکہ اقبال کی اس تصور کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اقبال کے اس فلسفے کے ماخذ کیا ہیں۔ صحیح۔ تو بنیادی ماخذ بلکہ اقبال کی جو شاعری اور ان کی فکر کے جو ترکیبی ماخذ ہیں ان میں سب سے پہلے تو قرآن کریم ہے۔ صحیح۔ اور پھر اسی طرح درجہ بدرجہ وہ کہیں مولانا روم سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور پھر اپنی شاعری کو تشکیل دیتے ہیں۔ تو میں مثال کے طور کے اوپر ان کے کلام سے کچھ اشعار رکھتا ہوں جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اقبال جس مرد مومن کا کہتے ہیں صحیح، اس کے اوصاف کیا ہیں۔ مثلا ایک جگہ اقبال کی جو مرد مسلمان کے نام سے جو ان کی نظم ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ اب یہ جو پہلے شعر کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کریں تو در حقیقت یہ قرآن کریم کی آیت کی ایک تعبیر ہے۔ صحیح۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب اسی کو آپ ذرا یہاں لا کر دیکھیں تو پہلے اقبال فرماتے ہیں قہاری، یعنی غلبے کا جو جذبہ ہے، اور یہ وہی ہے جو والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اور پھر دوسرے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کہتے ہیں رحماء بینہم۔ اب اس شعر کے اندر اقبال لے کر غفاری، یعنی ایک جذبہ رحم، ایک نرم دلی کا، محبت، اخوت، ہمدردی کا جذبہ۔ صحیح۔ اور پھر اسی طرح جو قدوسی جو صفت وہ لے کے آتے ہیں تو قرآن کریم اسی کو بیان کرتا ہے، ان کی عبادت کی صفت کو، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور پھر چوتھی جو لے کے آتے ہیں جبروت۔ صحیح۔ تو اب اسی کو آپ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے جو چہروں سے ایک بزرگی کا اظہار ہوتا ہے اور اس بزرگی کے اندر ایک دبدبہ اور ایک ہیبت ہوتی ہے، جیسا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے نصرت بالرعب، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ تو یہی چیزیں ہیں جو اقبال کی شاعری میں جس کو وہ کہتے ہیں مرد مومن۔ تو مرد مومن کی پھر وہ مرد مومن کا جو تصور دیتے ہیں اس کی وسعت نظر کا بھی وہ اعلان کرتے ہیں کہ مومن کی جو نظر ہے وہ، یعنی وہ کہتے ہیں نا کافر کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو اب یہ ایک دیکھیں کہ یہ ایک وسیع، پھر جو ہے وہ مرد مومن کو دیکھتے ہیں ایک عمل کے تناظر میں کہ مسلسل جو ہے مرد مومن ایسا ہے کہ وہ ایک عمل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور پھر مرد مومن کی صفت ایسی ہے کہ اس کے اندر محبت کی صفت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے اقبال کے مرد مومن کو، مطلب اس کا جوہد، اس کی جو صفت ہے غلبے کی صفت، اس کے اندر عمل کی صفت، اور یہ ساری چیزیں مل کر پھر اقبال کے مرد مومن کو تشکیل دیتی ہیں۔ اور وہ جو مرد مومن ہے جب بن جاتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ آپ نے جو اپنی کتاب لکھی ذکر صحابہ، کلام اقبال کا معطر گوشہ، اس میں آپ نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، دنیا میں محاسب ہے
تہذیب فسوگر کا ہے اس کی فقیری میں سرمایہ سلطانی، یہ حسن و لطافت کیوں، وہ قوت و شوکت کیوں، بلبل چمنستانی شہباز بیابانی۔ تو اقبال جو شخصیت پیدا کرتے ہیں، آپ یقین مانیں کہ ہوتا ہے نا کہ پہلے ذہن کے اندر باتیں نہیں ہوتی، جب ہم گفتگو کرتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا ہم جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل میں بنیادی فکر جو ہے وہ کیا دی جا رہی ہے اور آپ کو کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے معاشرے کے اندر کہ آپ کس طریقے سے کھڑے ہوں۔ اور وہ جو مرد مومن ہوتا ہے، وہ آج کل تو مردہ مومن ہے نا، وہ جو مرد مومن ہے، وہ مرد مومن جب آتا ہے میدان کے اندر تو لوگ اس کے خوف سے اس کی اطاعت نہیں کرتے، لوگ اس کی محبت میں، اس کے شوق سے اس کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ اس کی پیشانی پر ایک ٹائٹل ہوتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر، کہ وہ سجدوں کا اور اللہ سے تعلق کا، اور لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو شخص اس سانچے میں تیار ہو کر نکھر کے ہمارے سامنے آیا ہے تو یہ ہمیں جس راہ پر لے کر جائے گا وہ اپنی گلی نہیں ہوگی، وہ خدا کا راستہ ہوگا اور اس جگہ پر لے کر جائے گا کہ جہاں سے معاشرہ بنے گا۔ اچھا ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب، یہ جو خودی کے فلسفے پر، تصور پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، میرا خیال یہ ایک پروگرام تو کافی نہیں ہے اس کے لیے، تو یہ تو ہمیں مسلسل اس پر بات کرنی چاہیے اور ہماری ریاست کو، ہماری حکومت کو اور ہمارے نصاب تعلیم کو اس مزاج کے مطابق ڈھالنا چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ چیز پیدا کی جائے، کیونکہ اتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر ہسٹری کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ، بہت سی چیزوں کے ساتھ۔ تو بتائیں کہ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو اس طرف ہم راغب کر سکیں؟ اصل میں سب سے بڑی بات جو ہے نا، ابھی اس کا ذکر کیا فہد صاحب نے، قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک کو پڑھنا اور معنی کے ساتھ پڑھنا، صحیح، سمجھ بوجھ کے ساتھ پڑھنا، یہ ہے ضروری سب سے۔ اسی سے پھر آگے جو بھی نکلیں گی نا جی، اس کی پہلو نکلیں گے، وہ آپ کو لے کے چلیں گے مرد مومن کی تشکیل کی طرف۔ صحیح، دیکھیں نا، یہ ابھی آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ایک اس میں ہے قصہ آدم جو ہے، صحیح، بالکل قصہ آدم آپ پڑھیں سارا اور صحیح طرح سے کسی سے سمجھیں تو پتہ چلے گا کہ خودی کہاں سے آئی ہے، خودی کا تصور کہاں سے آیا ہے، صحیح، اور خودی کا تصور آتے آتے پھر اس کو مرد مومن کس طرح سے اپنا لیتا ہے، صحیح، وہ کس طرح سے سامنے آتا ہے۔ صحیح، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کہیں ادھر ادھر سے نہیں ہیں، یہ اس کا اولین منبع جو ہے قرآن حکیم ہے، تو اسی سے ہے۔ اور جب تک قرآن پاک نہ پڑھیں گے اس وقت سمجھ کے نہیں پڑھیں گے میں نہیں آئے گا۔ وہ جو آپ نے ابھی قرآن پاک والا شعر پڑھا تھا اقبال کا، جی جی بالکل، ہاں، کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ جو دونوں پہلو ہے ہم دیکھ چکے ہیں، خار ہونے والا بھی اور اعزاز والا بھی، بلندی والا بھی۔ صحیح، تو یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے، خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل کو بتانا ہے کہ بھئی تم نے اگر کوئی ترقی کرنی ہے، تم نے اگر اپنے آپ کو بڑھانا ہے آگے کی طرف، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو قرآن پاک پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ درس قرآن اگر تم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، آٹ لی تم نے کو تو فلسفہ و منطق کی، کاش بھولے سے بھی ہاتھ قرآن کو لگایا ہوتا۔ بہت اہم بات ہے جی کہ اپنے آپ کو صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، آپ کو عملی طور پر جب تک آپ نہیں چاہیں گے چیزوں کے اندر، اس کے فلسفے کے اندر، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے اور ہر وقت موجود رہنا چاہیے جو قرآن کو، دین کو گہرائی کے ساتھ حاصل کرے اور معاشرے کے اندر ان چیزوں کو لے کر جائے اور اچھے طریقے سے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور وہ بھی قرآن نے خود ہی بتا دیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اچھے سے اچھا طریقہ آپ نے اختیار کرنا ہے۔ معاشرے میں انتشار کی کوئی دکان نہیں کھولنی، کوئی افتراق اور تفریق کا کوئی کاروبار نہیں چلانا، بلکہ سوسائٹی کو اس طریقے سے لے کر جانا ہے کہ سوسائٹی آپ کی طرف کھنچتی ہوئی چلی آئے، اور یہ نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا ماحول کریٹ کر دیں کہ معاشرہ تشدد کا، نفرت کا، فرقہ واریت کا شکار ہو جائے۔ اچھا ڈاکٹر شیر علی صاحب، یہ تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مرد مومن کا تصور ہے، کیونکہ نتیجے کے طور پر اقبال جہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں، اس کا جو آخری بندہ کھڑا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے نا، وہ مرد مومن ہے۔ تو یہ جو مرد مومن تک پہنچنے کا سارا راستہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جدید فکر کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بے معنی سا وجود دکھائی دیتا ہے ہمیں کہ بھائی آپ مرد مومن بن کے کیا کریں گے اگر آپ کو سکوٹھی اچھی نہیں ہے،
آپ کا بنگلہ اچھا نہیں ہے, آپ کی گاڑی اچھی نہیں ہے. تو یہ مرد مومن وہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو ساری آسائشوں سے کیا کہتے ہیں مالا مال ہے, تو وہ تو مرد مومن ہے. لیکن اگر آپ پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں. جی, ایک شعر آپ کے سوال سے میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے کہ لاکھ دینے کا ایک دینا ہے, دل بے مدعا دیا تو نے. لاکھ دینے کا ایک دینا ہے, دل بے مدعا دیا تو نے. تو اقبال یعنی بنیادی طور پر جس مرد مومن کی تشکیل چاہتے ہیں, دیکھیے وہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یعنی وہ کوئی یوٹوپیا کا فرد نہیں ہے. صحیح. حضور سرور کائنات کی صورت میں اور پھر صحابہ کرام کی صورت میں, خلفائے راشدین کی صورت میں, یعنی جگمگاتی ہوئی شخصیات ہمارے سامنے ہیں. ہم ان سے کسب فیض کر سکتے ہیں. اصل میں ہوا کیا ہے کہ تقریباً کوئی 3-4 صدیوں سے ایک جو میٹیریلزم کی جو لہر آئی ہے پوری دنیا میں, اور پھر آہستہ آہستہ اس نے یعنی مشرق کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. آپ کے ہاں ایک کیپٹلزم کا ایک طوفان آیا ہوا ہے. ہم یعنی اب آہستہ آہستہ برینڈز میں بلیو, یعنی ہم اب پانی بھی ہم اپنا نہیں پی رہے, ہم بوٹل واٹرز کی طرف چلے گئے ہیں, ہم کپڑے. تو یہ جو بنیادی طور پر جو اسلام کا پیغام ہے وہ تو سادگی کا پیغام ہے. صحیح. آپ یعنی اگر اپنی نوجوان نسل کو جوڑیں گے سیرت نبوی سے, سیرت نبوی کا تو مطالعہ ہی ہم نے یعنی چھوڑ دیا ہے. یعنی ہمارے بچوں سے کیا, ہم اساتذہ سے پوچھئے کہ سیرت پر آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے, تو کوئی یعنی ہم نے سیرت پہ کتاب. اب دیکھیے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شادی کا یعنی جو واقعہ مولانا شبلی نعمانی نے رقم کیا ہے سیرت النبی میں, تو وہاں پر یعنی وہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی وہ جہیز تھا, اس انداز سے یعنی وہ نکاح ہوا ہے. حضرت علی کس طریقے سے وہ اہتمام فرماتے ہیں, اپنا وہ ذرا بیچ رہے ہیں. اب ہمارے ہاں تو سلسلہ یہ ہے کہ جو حل میں مزید کا جو ہے وہ سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. علم اٹھا کے کھڑا ہوا یعنی ایک اگر آپ کے پاس گھر ہے تو دوسرا گھر چاہیے, دوسرا ہے تو تیسرا چاہیے, ایک گاڑی ہے تو. دیکھیے اقبال نے یہی تو یعنی ہمیں پیغام دیا ہے کہ یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے. خدا نخواستہ اگر یعنی معاشرے کا فرد اگر اس سلسلے پہ چل پڑا تو وہ پھر گمراہی ہی اس کا مقدر ہے. وہ کہیں اس کو راستہ کہیں مل ہی نہیں سکتا. اگر آپ سادگی سے زندگی گزارنا چاہیں گے تو بہت سہولت سے اور سکون سے, یعنی تکلف میں جو ہے نا وہ کوئی ہے, تکلف میں تکلیف سراسر. آپ جو تکلفات میں پڑتے ہیں تو وہ یعنی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. اگر اب شادی ہے, یعنی دیکھیے اب ہمارے معاشرے کے جو بڑے مسائل ہیں وہ کیا ہیں, وہ یعنی آپ نوجوان کو خود ہی آپ نے لگا دیا ہے کہ اس نے میڈیکل ڈاکٹر بننا ہے, اس نے انجینئر بننا ہے, اس نے بینکر بننا ہے. ہم یعنی اس پہ تو ہمارا فوکس ہی نہیں ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ کہیں کہ آپ نے ایک اچھا انسان بننا ہے. صحیح بات. آپ یعنی معاشرے کا ایک سود مند یعنی شہری بننا ہے آپ نے. میڈیکل ڈاکٹر سے کیا مراد ہے ہماری, وہ جو یعنی اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل بنائے, جو کروڑوں روپے پھر کما رہا ہو, پھر وہ اس طرح. تو معاشرہ آپ کا ایک امبیلنس کا شکار ہو چکا ہے. یعنی آپ کے معاشرے میں ایک عجیب و غریب ایک طبقاتی تقسیم آ چکی ہے. اقبال جو ہے وہ اس جو طبقاتی تقسیم, اگر اقبال کے پیغام کو وہ جو ایک بہت زیادہ الوہی اور الہامی روحانیت کی طرف نہیں بھی لے جاتے, اور بالکل ایک سادہ اسلوب میں, سادہ انداز میں آپ بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں, تو وہ کم از کم یعنی ایک سادگی کی زندگی اور ایک ایسی زندگی جس میں یعنی پریشانیاں نہ ہوں. ابھی دیکھیے مغرب تو پورا یعنی ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے. وہاں پر یعنی اگر آپ سرویز اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر لوگ باقاعدہ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں, ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی. انہی وجوہات کی بنیاد پر ہمارے ہاں ڈپریشن بہت زیادہ بالکل, اور ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا پھر ہم اپنی اقدار سے دور جا رہے ہیں. یعنی ہمارے ہاں بھی وہ جو ان کی چیزیں تھیں, اولڈ ایج ہومز بن رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں, تو ڈسکنیکٹ ہے. اچھا جو آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اس سے آپ دور چلے گئے ہیں. اچھا یاروں دوستوں میں جو ایک یعنی پیار و محبت کی, کیونکہ ساری فساد کی جڑ جو ہے وہ آپ کی مادہ پرستی ہے. وہ ٹائم نہیں ہے اور آپ یعنی اسے پیسے کے پیچھے اور اس کے پیچھے آسائشوں کے پیچھے یعنی دوڑ رہے ہیں. اور جو خوبصورت زندگی بڑی خوبصورت ہے, لیکن ہم نے اس کو بلا وجہ یعنی مشکل بنا دیا ہے. تو اقبال ہمیں یعنی ایک خوبصورت زندگی جینے کا پیغام دے رہے ہیں, سادگی کا پیغام, جس میں یعنی, اور یہ روشنی کہاں سے ہم کشید کر سکتے ہیں, یہ روشنی ہم اسلام سے کشید کر سکتے ہیں. اور اس کا حضور سرور کائنات نے
یعنی صرف یہ محض پیغام نہیں دیا، پریکٹیکلی انہوں نے ایک یعنی سوال پوچھا گیا کہ ہم نے تبلیغ کے لیے جانا ہے تو ہم وہاں پر کس چیز کی تبلیغ کریں، تو بتایا گیا کہ آپ نے اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کرنی. صحیح. یعنی جب پوچھا گیا کہ تبلیغ میں کون کون سی باتیں ہوں تو کہا گیا کہ نہیں، زبان سے نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو آپ عمل سے یعنی اور ایک سادہ زندگی گزاریں، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی بچوں کو سمجھانا چاہیے ہمیں کہ بھائی یعنی آپ نے اچھا ڈاکٹر بھی بننا ہے، اچھا انجینئر بھی بننا ہے، لیکن وہ جو آپ کی ڈاکٹری ہے، وہ جو آپ کی انجینئرنگ ہے، وہ یعنی فلاح معاشرہ کے لیے. یہ جو اقبال کا ہے کہ دیکھیے فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. تو آپ اگر یعنی ایک اپنی ایک انفرادی حیثیت میں ایک امپائر کھڑی کر بھی دیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، آپ تو پھر آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو اقبال نے خود فرمایا بھی ہے کہ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. تو زندگی بہت آسان ہے، ہمیں یعنی اس سادگی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ اس کو برتنا ہے اور جینا ہے. زندگی کرنا ہم بھول چکے ہیں سبوق سید صاحب. صحیح بات. اقبال نے ہمیں یعنی یہ دیکھیے اقبال کی اپنی جو ذاتی زندگی ہے آپ ذرا اس کا مطالعہ کیجئے. یعنی سیالکوٹ کا ایک عام سا نوجوان، اقبال کسی ایلیٹ فیملی سے تو اس کا تعلق نہیں تھا، اور مدرسے کا یعنی پڑھا ہوا نوجوان، مولوی میر حسن سے پڑھنے کا ایک نوجوان. اچھا پھر ہم اپنی روایات سے بھی کٹتے جا رہے ہیں. عربی سے ہم کٹ گئے ہیں، فارسی سے ہم کٹ گئے ہیں، قرآن سے ہم کٹ گئے ہیں، حدیث سے ہم کٹ گئے ہیں. ہمارا جو پہلا بچہ ہوتا تھا دیہاتوں میں وہ یعنی مدرسوں میں جایا کرتا تھا، مسجدوں میں جایا کرتا تھا. اب ہمارا بچہ جو ہے اچھا پھر گورنمنٹ کالج تشریف لاتے ہیں، گورنمنٹ کالج محنت کر کے، اور انگریزی ایسی لکھی ہے کہ انگریزوں کو بھی ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. تو جتنے لوگ ترجمہ کر رہے ہیں وہ مشکل بنا دیتے ہیں. اسرار خودی کا جو پہلا ایڈیشن نکلتا ہے اسرار خودی کا سبوق سید صاحب، تو پروفیسر نکلسن جو ان کے استاد ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں سیکرٹ آف دا سیلف کے نام سے. یعنی سب سے پہلے مغرب کو اقبال سے روشناس کرانے والا کون ہے؟ وہ خود اقبال کا پروفیسر آرنلڈ اور پروفیسر نکلسن ان کے اساتذہ ہیں. یعنی یہ ایسا یعنی شاگرد ہے کہ اساتذہ کو بھی اس پہ فخر ہے، اور یعنی پوری دنیا کو یعنی ہمارے ہاں ہم نے وہ اقبال چیئرز آہستہ آہستہ ختم کر دی ہیں. مغرب میں ہر جگہ پر اقبال چیئرز موجود ہیں. تو آپ یعنی علامہ اقبال یونیورسٹی بنی ہوئی ہے لیکن اس میں اقبال چیئرز اچھا دیکھیے ہمارے ہاں میں میری بات لمبی ہو رہی ہے، میں معذرت خواہ ہوں. ہمارے ہاں ہم نے پاکستانی قوم سے مذاق بہت کیا ہے، جھوٹ بہت بولا ہے. صحیح. مثلا یعنی ہم نے یہ کہا جی یہ اسلامی فلاحی ریاست ہم بنائیں گے، ہمارا یہ بالکل مقصد نہیں تھا. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یعنی یہاں پر قومی زبان، سرکاری زبان، ذریعہ تعلیم اردو ہوگی. بالکل ایسا ہم نے نہیں کیا. یعنی فیڈرل اردو یونیورسٹی آپ نے بنائی، مولوی عبدالحق کا کنسیپٹ تھا کہ اس میں تعلیم، کیونکہ عثمانیہ یونیورسٹی کے طور پر ہمارے پاس ایک کامیاب ماڈل موجود تھا، یہاں پر اس کو ہم نے نافذ، ہم نے صرف فیڈرل اردو یونیورسٹی بس یہ نام رکھ دیا. ابھی بھی تعلیم وہاں پر ساری انگریزی میں ہو رہی ہے. تو جب بچوں کو آپ یعنی پاکستان تو ہم نے بنا لیا، 75 برس بھی ہو گئے، لیکن وہ جو ایک کولونیل جو ایک مائنڈ سیٹ تھا اس سے ہم نکل نہیں سکے سبوق سید صاحب. تو ہم نے اپنے بچوں کو اقبال کی خودی کا پیغام تبھی ہم بہترین طریقے سے بطریق حسن ہم پہنچا سکیں گے اپنے بچوں کو اور نوجوان نسل تک، جب یعنی ہم اس کولونیل تھاٹ سے بچوں کو نکال سکیں گے. ہم ذہنی طور پر غلام ہیں. یعنی ہمارے یعنی بچوں سے ہم کیا گلہ کریں؟ جو معاشرے کے جو بڑے بڑے افراد ہیں، وہ جو گرون اپ ہیں، وہ بھی یعنی اس مائنڈ سیٹ سے نکل نہیں سکتے. آپ یعنی اس مائنڈ سیٹ میں جی رہے ہیں، اور پھر وہ جو خودداری ہے، وہ خودی ہے، وہ آپ میں آ نہیں پا رہی. آپ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیے قرآن کی جو آخری آیت ہے، یہ کوئی صورت ہے سورہ ناس، اس میں باقاعدہ ذکر کیوں ہے کہ وسوسے ہیں اور یہ چیزیں ہیں. تو ہم نے انسان کو وسوسوں سے نجات دلانی ہے. ہم نے انسان کو یعنی ایک تیقن کے ساتھ، ایک پورے یعنی اعتماد کے ساتھ کہ خودی اور خودداری کا یعنی درس، لیکن ایک تیقن اور اعتماد کے ساتھ. یہ اقبال کا پیغام ہے. صحیح. اور وہ آپ بات کر رہے تھے تو اقبال کا شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اقبال کے کلام کو پڑھ تو رہے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم نے چیزوں کو بنانے کے بجائے، ہم ان کی کنسٹرکشن کے بجائے ہمیں ڈسٹرکشن پر زیادہ جو ہے وہ ہمارا زیادہ فوکس رہا. اور پھر ہم نے کیونکہ جب آپ چیزوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو چیزیں بھی آپ کو مذاق بنا دیں گی. تو اگر آپ نے چیزوں کو پوری فلاسفی کے ساتھ لیا ہوتا، اٹھایا ہوتا، تو شاید آج جس بحران سے ہم گزر رہے ہیں بحیثیت قوم، تو شاید ہم اس طرح نہ گزر رہے ہوتے. اچھا ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب،
یہ جو ہم مرد مومن کی بات کر رہے ہیں اور کہ اقبال ایک ایسا انسان بنانا چاہ رہے ہیں، ایک ایسے انسان کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اقبال نے جو اپنے دماغ کے اندر سارے چراغ جلائے ہیں تو ان کی ساری کرنیں جو ہیں وہ قرآن سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے وہ لے کر آتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو قرآن کی فکر ہے ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کلمہ واحد کی جانب، اس کلمہ اتحاد کی جانب، تو وہاں ہمیں بہت سے مسائل پرابلم دیکھنے پڑتے ہیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اختلافات جو مخالفت کی حد تک اس طرح بڑھ چکے ہیں کہ ہم نے بہت سی چیزوں کو تقسیم کر دیا ہے معاشرے کے اندر، اور اب صورتیں تو ایسی بن چکی ہیں کہ ہمیں کوئی وہ جو رے آف ہوپ ہے، امید کی کرن، وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. تو اس ماحول کے اندر آپ جیسے حضرات اگر اس تبلیغ کو اور اس علم کو اٹھا کے نکلیں بھی تو سوسائٹی آگے سے تیار نہیں ہے، کیونکہ سوسائٹی اتنی تقسیم در تقسیم کا شکار ہو چکی ہے. تو یہاں پر ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ اقبال نے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے بدل دیا سب کچھ، اپنی شاعری کے جو چیزیں آپ ان کے دیکھیں نا، غزل جو تھی پرانے زمانے میں وہ بدل دی، صحیح، جو نظم تھی وہ بدل دی. صحیح. تو اسی طرح سے وہ جدت چاہتے ہیں. قرآن میں ہو غوطہ زنہ مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. کردار میں جدت چاہتے ہیں. تو کردار میں جدت کون دے سکتا ہے؟ کون اس کا کوئی پیش خیمہ ہو سکتا ہے؟ آج کا جو استاد ہے، صحیح، آج کا جو استاد، اس کا یہ فرض ہے کہ جدت کردار کے لیے وہ کام کرے. جو آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے پاس طالب علم ہیں، آپ کے پاس طالبات ہیں، ان سب کا کردار جدید ہو جائے. اور جدید ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ فیشنیبل ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مطابق ہو جائے. یہی جدت کردار ہے اور یہ اس کے اندر ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر فہد صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ہے مدارس کی، اور مختلف مسالک کے اور مکاتب فکر کے مدارس وہاں پر موجود ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اقبال کی شاعری کو جہاں پر وہ باقی ساری چیزیں پڑھا رہے ہیں تو یونیورسٹیز کے اندر بھی وہاں پر بھی ہونا چاہیے اور مدارس کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک قوم بننے کا عمل ہے، کیونکہ ابھی بتا رہے تھے کہ پوری دنیا میں اقبال چیئرز قائم ہو رہی ہیں اور ہمارے ہاں غائب ہو رہی ہیں. تو یہ ہم اقبال کی فکر کو اپنے مدارس کے ہاں بھی لے کر جائیں اور ان نوجوانوں تک بتایا جائے کہ خود ہی جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، اور آپ نے مرد مومن بن کے اپنے معاشرے کو کیسا بنانا ہے، اس پر بات ہو وہاں پر مدارس میں بھی. ہاں، اس کے حوالے سے میں آپ کو اپنا ایک تجربہ عرض اگر کر دوں کہ اقبال کے کلام سے اگرچہ شناسائی ایک تو ہم اسکول کے زمانے سے اور بچپن کے زمانے سے تھی، لیکن باقاعدہ طور پر یعنی جس نے مجھے اقبال کے کلام کو پڑھنے کے لیے تیار کیا اور پھر الحمدللہ اس پہ لکھنے کا بھی موضوع ملا ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے، وہ مولانا سید ابو الحسن ندوی صاحب کی کتاب ہے جو اصلاً تو عربی زبان میں روائے اقبال اصلاً عربی میں ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ ترجمہ نقوش اقبال کے نام سے چھپا ہے، اور اس کے اندر کچھ عربی مضامین کے ساتھ کچھ ان کے مزید بھی اضافہ بھی اردو مضامین کا. تو اس حوالے سے اسی طرح مولانا عبدالسلام ندوی صاحب کی کتاب اقبال کامل. تو اس لیے میرا جو ذاتی ایک یہ تجربہ بھی ہے کہ اہل علم کے اندر دینی مدارس کے حلقوں کے اندر اقبال سے محبت بھی کی جاتی ہے اور اقبال کو پڑھا بھی جاتا ہے اور اقبال کو سمجھا بھی جاتا ہے. البتہ اس کو بڑھانا چاہیے، اس سلسلے کو، اس میں واقعی کمی ہے. بلکہ عمومی طور پر ہماری نوجوان نسل کو، جیسے کہ اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، اقبال کا جو کلام کا ایک حصہ ہے وہ نوجوانوں کے نام ہے. تو وہ نوجوان چاہے مدرسے میں ہوں چاہے اسکول میں ہوں، ساری ہمارا اساس ہیں، ہاں جی، جہاں بھی ہوں ہمارا اساس ہیں اور مستقبل ہے قوم کا. تو ان کے سامنے اس سلسلے کو بڑھانے کے لیے ایسے مؤثر اقدامات کرنے چاہیے. ارباب مدارس کو بھی چاہیے اور ہمارے جو عصری جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اقبال کا جو پیغام ہے اس کو پہنچایا جائے، اور نہ صرف پہنچایا جائے بلکہ عملاً اس کے لیے اقدامات بھی کرنے چاہیے. اور اس طریقے سے ہم انشاءاللہ اقبال کی فکر کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فہد انوار صاحب، پروفیسر ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر شیر علی صاحب. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی کہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے وہ اصل میں ہے کیا، اقبال کیسا انسان بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں جو تصور مرد مومن ہے وہ کیا ہے، معاشرے میں ایک جو مرد مومن ہے اس کا کردار
کیا ہونا چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے معزز مہمانوں میں جو بات ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، پیغمبر اسلام کے ساتھ یوں آپس میں جوڑ دیں کہ آپ اس کائنات کے وہ انسان بن جائیں جو مقصود خدا بندی ہے. اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ایسے انسان آپ بن جائیں. اور وہ اس وقت آپ بن سکتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ آپ کا عشق ہوگا، محبت ہوگی. اور عشق محض نعرہ عشق نہیں ہوگا، وہ اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم والا عشق ہوگا. اور جب یہ ہوگا تو اقبال نے جو کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو عشق ہے اور تعلق کی خاطر ہے وہ ایک سرمایہ حیات ہے کسی مسلمان کے لیے. اور اقبال نے کیا خوبصورت بیان فرمایا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کے استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ اس انداز سے جڑ جائیں کہ پوری کائنات کے لیے ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھوں سے جو چیز نکلے وہ خیر ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.